الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون سمجھتا تھا کہ ہم عقل مجسم ہیں اور ہم ہر چیز کے مالک ہیں، سب کے دلوں پر ہماری حکومت ہے، سب کی زبانوں پر ہمیں اختیار ہے، کوئی ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا اور فرعون کو خبر ہو جاتی تو اس کے دل پر گزر جاتی اور ایسا غم و غصہ اس پر سوار ہوتا کہ اس کی عقل ٹھکانے نہ رہتی، اور اس غم و غصے کے عالم میں وہ حرکتیں کر جاتا جو پاگل ہی کر سکتے ہیں۔ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا، کبھی چیختا چلاتا اور کبھی جوش میں آ کر کہتا، تم میرے بغیر اجازت کے کیسے ایمان لے آئے؟ تم نے میرے خلاف کیسے کیا؟ تم کو جرت کیسے ہوئی میری سلطنت میں رہ کر میری نعمتوں کو کھا بچا کر میری نافرمانی پر کمر باندھی؟ میرے ہی خلاف کام کرنے پر جرت ہوئی؟ میں اس قابل ہوں کہ ہر شخص کو اپنی نفس سے زیادہ میری عزت کرے اور میرا حکم مانے، اور تو نے مجھ سے منہ موڑ کر دوسرے کا منہ دیکھا، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنایا۔ بے وقوف فرعون یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی کسی کے زیر حکومت ہے، اور ایسے زبردست حکمت والے کے زیر حکومت ہے کہ جس کے آگے کسی کو چون چرا کی مجال نہیں۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ تو بھی تو کسی کی مملکت میں ہے، تو بھی تو کسی کی سلطنت میں رہ کر اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر کفران نعمت کرتا ہے، اس کی بچھائی ہوئی زمین پر چلتا ہے اور اتراتا ہے، اسی کے قائم کیے ہوئے آسمان کے نیچے بیٹھ کر باتیں بناتا ہے، پھر اس پر ترا یہ کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا یہ جرم نہیں؟ یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ یہ نافرمانی اور روک گرانی نہیں ہے؟ یہ جرت اور بے باکی اور دیدہ دلیری نہیں ہے؟ اور تیرے ملک میں رہ کر جو تیرے خلاف کرے وہ بڑا جرم ہے، وہ ایسا جرم ہے جو بالکل ناقابل معافی ہے، ایسا جرم ہے کہ سولی دی جائے، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکی جائے، آگ کے الاؤ میں جھونکا جائے، پھر بھی کم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سزا کے مستحق ہے۔ مگر اے فرعون، یہ تو بتا کہ تیرے غصے اور تیری سزا کی حد کہاں تک ہے؟ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار نہیں کئی بار سمجھایا اور سمجھایا، لوگوں کو اسلام کی توفیق دے کر اس کو دکھا دیا کہ تو سمجھتا ہے کہ ہماری حکومت ہے، دیکھ اور سمجھ، یہ محض تیرا خیال ہے، عقلوں پر، جسموں پر اور زبانوں پر ہماری حکومت ہے، دلوں کی کنجی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جس طرح چاہیں پھیر دیں اور جس طرف چاہیں گھما دیں، اور تیرے اختیار میں کچھ نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح پہرے، چوکی اور تفتیش و جاسوسی اور ہزاروں لڑکوں کے قتل کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے اور فرعون ہی کے محل میں پرورش پا کر فرعون ہی کی ہلاکت کا باعث بنے، اور وہی ظہور میں آیا جس کا اسے ڈر تھا۔ اسی طرح انتہائی قید و پابندی اور قید و شدید کے باوجود اس کی مملکت میں لوگ مسلمان ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس کی بیوی آسیہ بھی ایمان لے آئیں، اور فرعون کی قید و پابندی دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ کی قدرت، یہ نیک دل بیوی سچے دل سے اللہ پر ایمان لائیں، اسلام قبول کیا، اور اس اللہ کے دشمن خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی بندگی سے نکل کر اللہ کی محب اور محبوب بندی بن گئی، اور اللہ کی رضا کی طلبگار، جنت کی خواستگار، اور فرعون اور اس کے عمل سے بیزار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور بہادری کی اپنے کلام میں اس طرح تعریف فرماتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل اور اس کی ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کے نت نئے مظالم
اور آئے دن کی محنتوں اور ذلیل ترین خدمتوں سے تنگ آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا دی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہر دن نئی آفت، ہر روز نئی مصیبت، کہاں تک ہم برداشت کریں؟ برداشت کی بھی کچھ حد ہوتی ہے۔ تم سے کہتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ صبر کرو۔ آخر صبر کی کوئی انتہا ہے؟ تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک تو صبر کرتے اور برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمیں تو خیال تھا کہ تمہاری ذات سے ہمیں بہت فائدے پہنچیں گے، لیکن ہمارا خیال غلط نکلا۔ ہنوز روز اول ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کچھ دن اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ اسی سے مدد چاہو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ سمجھ لو کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنی زمین کا مالک ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ کسی کی چون چرا کی مجال نہیں، دم مارنے کی طاقت نہیں۔ ہاں، بہتر انجام نیک آدمیوں کا ہے۔ گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تم کو اس زمین کی بادشاہت عطا فرمائے۔ تم مسلمان ہو، تم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قوم کے لیے مصیبت نہ بنائے اور اپنی رحمت کے طفیل میں ہم کو اس کافر قوم سے نجات عطا فرمائے۔ فرعون جب بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھتا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ وہ انگاروں پر لوٹنے لگتا اور ایسی آتش غضب بھڑکتی کہ بجھائے نہ بجھتی تھی، اور وہ بنی اسرائیل پر شدت سے سختی کرنے لگا اور سزائیں دینے لگا، تاکہ یہ لوگ ناقابل برداشت سزاؤں سے تنگ آ کر اللہ کی عبادت کرنا، مسجدیں بنوانا اور ان کو آباد کرنا چھوڑ دیں۔ فرعون کی جہالت، بے وقوفی اور سرکشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنا نادان، ایسا احمق، اسی درجہ سرکش کہ اللہ کی زمین پر اپنا زور دکھائے اور اللہ کے بندوں کو اپنی بندگی پر مائل کرے۔ اس سے زیادہ بے وقوف، اس سے زیادہ جاہل اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر بنانے سے روکے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے منع کرے اور اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی مخلوق سے اپنا سجدہ کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم سے کہو کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو اپنا قبلہ بنائے اور نمازیں ادا کریں۔ بنی اسرائیل نے حکم کی تعمیل کی اور چھپ چھپ کر گھروں میں نمازیں پڑھنے لگے۔ جب فرعون کی غفلت و مدہوشی، ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس کی ایسی تنبیہ کریں اور ایسی ٹھوکر دیں کہ یہ ایک دم خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ چنانچہ قحط کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط فرما دیا تاکہ اس کے ذریعے فرعون اور اس کی قوم کی آنکھ کھلے۔ لیکن فرعون پرلے درجے کا سرکش اور غبی تھا۔ اس کا دل ایسا زنگ آلود تھا کہ ایک ٹھوکر نہیں، ہزاروں ٹھوکریں لگتی اور صبح سے شام اور شام سے صبح تک اس کا دل رگڑا جاتا، جب بھی صاف اور ٹھیک نہ ہوتا۔ جب دل پر غفلت کے پردے پڑ جائے اور تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کی سمجھ بوجھ غائب ہو جاتی ہے، اور کیسے غائب نہ ہو؟ ایمان ہو تو اس کی روشنی میں کچھ دیکھے اور سمجھے۔ بھلا کفر کی تاریکی میں کوئی چیز نظر آ سکتی ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے قحط کے ذریعے اس کو ہوش میں لانا چاہا۔ مصر بہت سرسبز و شاداب ملک تھا، ہر چیز کی فروانی تھی، پھلوں کی کثرت، غلہ کی بھرمار۔ یہی حالت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ جب ان کے زمانے میں قحط پڑا تو لوگ دور دور سے آ کر مصر میں پناہ گزین ہوئے اور یہیں آ کر آسودہ ہو گئے۔ دریا نیل مصر کا ایک عجیب دریا تھا
جو مصری سرزمین کو سیراب اور کھیتوں کو سرسبز و شاداب کرتا تھا۔ یہ دریا مصر والوں کے لیے اتنی بڑی نعمت تھا کہ فرعون اور تمام اہل مصر کو رزق کی کنجی سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو بارش کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم یہ نہ سمجھتی تھی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس پر چاہے کشادہ فرمائے اور جس پر چاہے تنگ کر دے۔ پھر اگر وہ رزق تنگ کر دے تو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، اور اگر کشادہ فرما دے تو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور نیل بھی اسی کے تابع اور اسی کے حکم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیل کو حکم دیا کہ سوکھ جا۔ اللہ کے حکم کی دیر تھی، حکم پاتے ہی اس کا پانی زمین کی تہ میں پہنچ گیا۔ اب مصر والوں کی آنکھیں کھلیں، اب فرعون کو ہوش آیا۔ کاش اس وقت کوئی فرعون سے کہتا کہ اب کھیتی کو سراب کرو، پانی برساؤ، خدا بنے بیٹھے ہو، پھر یہ محتاجی کیسی، یہ بے دست و پائی کیوں؟ اب مصر والے سمجھے کہ فرعون کے ہاتھ میں ہمارا رزق نہیں ہے، ہمیں رزق دینے والا کوئی اور ہی ہے، لیکن ان سب باتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی آنکھ نہ کھلی، خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے۔ شیطان ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا، نصیحت کیسے حاصل ہوتی، عبرت کیسے لیتے، دل کی آنکھیں کھولتے تو توحید کا سبق ملتا اور شریعت پر چلنے کی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی، مگر وہ تو شیطان کی امت میں تھے، جو وہ سکھاتا تھا وہ سیکھتے تھے، اور وہ جو پڑھاتا تھا پڑھتے تھے۔ اس نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ یہ قحط کی مصیبت موسیٰ اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے۔ ان عقل کے دشمنوں سے کوئی پوچھے کہ کیا موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ظہور اب ہوا ہے؟ کیا یہ سر سبزی اور شادابی کے وقت نہ تھے؟ یہ تو تمہارے اعمال بد کی شامت اور تمہارے ہی کفر کی نحوست ہے۔ غرض یہ کہ تمام کھیتیاں خشک ہو گئیں، درخت سوکھ گئے، پتے مرجھا گئے، پھول کھملا گئے، رفتہ رفتہ قحط کے آثار شروع ہو گئے۔ اب مصریوں کے ہوش اڑے کہ کھیتی کیسے سیراب کرے۔ فرعون اور حامان اور اس کی ساری قوم عاجز، کسی کے بنائے کچھ نہیں بنتی، کسی کی عقل کام نہیں کرتی، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ فرعون پریشان ہے کہ اب ہماری خدائی میں فرق آ رہا ہے، اب ہماری عزت خاک میں مل رہی ہے۔ دن رات فکر و تدبیر میں مہلک ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو چین ملتا ہے۔ سوچتے سوچتے وہی ترکیب نکالی جو ہر بادشاہ عاجز ہو کر کرتا ہے، یعنی ایسی بات کہوں کہ میری خدائی میں تو داغ و دھبا نہ لگے، موسیٰ ہی ذلیل ہو جائے۔ کہنے لگا، موسیٰ کے جادو کے سبب سے ہم لوگ کبھی سرسبز نہیں ہو سکتے، کبھی پھل نہیں پا سکتے اور کبھی آرام نہیں اٹھا سکتے۔ پھر کہا، اے موسیٰ، تم کوئی بھی نشانی لاؤ اور اپنے جادو کے زور سے جیسی بھی مصیبت نازل کرو، ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ جب ان سونے والوں کی آنکھیں نہ کھلیں، جب وہ خواب غفلت سے نہ چونکے، جب پانی کی قلت سے نصیحت نہ حاصل کی، عبرت نہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے ان کی خبر لی۔ اتنا پانی برسایا کہ نیل ابل پڑا، ایسی موسلا دھار لگاتار بارش ہوئی کہ تمام کھیتیاں اور باغات ڈوب گئے۔ اب لوگ اس پانی سے بھی تنگ آ، جس پانی کا انہیں سخت انتظار تھا وہی پانی اب ان کے لیے وبال جان ہو گیا۔ جس سے سنو یہی شکایت کہ پانی بہت ہے، ہماری کھیتیاں ڈوب گئیں، ہمارے باغات غرق کے آب ہو گئے، ہمارے مکانات منہدم ہو گئے۔ مگر کس میں طاقت تھی کہ اللہ کے عذاب کو دور کر دے۔ پانی کا عذاب کم ہوتے ہی ٹڈیوں کا بے پناہ لشکر آ نازل ہوا اور آن کی آن میں کھیتوں اور باغوں کی صفائی کر دی۔ فرعون، اس کا وزیر حامان، اس کی قوم اور اس کی پولیس
اس بے پناہ لشکر سے عاجز ہو گئی، پریشان ہو گئی، لیکن اس کے دفعہ کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ نہ یہاں تلوار کام آ سکتی ہے، نہ بندوق، نہ تیر، نہ پیکان، پھر اللہ کے لشکر سے لڑنا آسان نہیں۔ یہ تو بہت تھے، اگر ایک اکیلے کو بھی اللہ تعالی مسلط فرما دیتا تو اس کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہر جگہ فرعون کی محتاجگی اور بیچارگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن نہ اس کو ہوش آتا، نہ اس کی قوم کی آنکھیں کھلتی۔ ٹڈیوں کا عذاب دور ہوا تو جوؤں کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اس کثرت سے جوئیں پیدا ہوئیں کہ الہی توبہ، کھانے میں جوئیں، پانی میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، کھاتے پیتے ان سب میں جوئیں شامل ہو گئیں۔ مارتے مارتے ناخن گھس گئے مگر ذرا بھی کمی نہیں ہوئی۔ ایک کی جگہ 4 اور 4 کی جگہ 8 پیدا ہونے لگی۔ پوری رات اور سارا دن مارتے اور گالی دیتے بسر ہوتا تھا۔ جوئیں کم ہوئی تو مینڈک نازل ہو گئے، کھانے میں کود رہے ہیں، پانی میں غوطہ لگا رہے ہیں، بستروں میں لوٹ رہے ہیں، کپڑوں میں گھس رہے ہیں، اور مزہ یہ کہ ایک کو مارو تو 10 آتے، ایک کو ہٹاتے تو 20 موجود ہوتے۔ گویا اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک گھر میں سینکڑوں اور ہزاروں تمام مصری اکتا گئے، گھبرا گئے، ترکیبیں سوچتے سوچتے دماغ فیل ہو گئے، مگر کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ دن رات کا آرام اور بھوک پیاس سب کافور ہو گئی۔ مینڈکوں کا عذاب دور ہوا تو خون کا عذاب چلا۔ ہر چیز میں خون ہی خون، نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بھوک کے مارے بے تاب ہیں، پیاس کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن کیسے کھائیں اور کیسے پئیں؟ ہر چیز میں تو خون ہے۔ علاج کرتے کرتے طبیب عاجز ہو گئے، دوا کھاتے کھاتے خود پریشان ہو گئے، لیکن خون تھا کہ چلا آ رہا ہے۔ بھلا اس کو کون روک سکتا تھا؟ کس میں طاقت ہے؟ فرعون اور اس کی قوم ہر مصیبت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور مصیبت ٹل جاتی تو کہتے کہ یہ سب جادو کے کرشمے ہیں، تم جادو کے زور سے ہم سب کو تباہ کرنا چاہتے ہو، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ رے سرکشی، اللہ رے غفلت، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی، دکھ برداشت کیے، تنگ آئے، پریشان ہوئے، زندگی دو بھر ہو گئی، مگر نہ توبہ کی نہ ایمان لائے۔ ایسی ظالم سرکش اور مغرور قوم سے خدا کی پناہ۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔